بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 4 اور 5 مئی کی درمیانی رات 11:30 بج رہے ہیں کینیڈا ٹورنٹو میں، اور پاکستان میں 5 مئی کی صبح 8:30 بج رہے ہیں۔ اس وقت تک کی جو اہم خبریں اور اپڈیٹس ہیں اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت کروشل ڈے تھا، بڑا اہم دن تھا، کیونکہ آج کہا یہ گیا ہے کہ ایران نے یو اے ای پر چند میزائل داغے ہیں، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ یو اے ای کا کہنا ہے کہ جی ہم نے کئی میزائل ان کے انٹرسیپٹ کیے اور یہ میزائل ایران کی جانب سے داغے گئے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور بھی کئی ایسی خبریں ہیں جن پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں، اور ہمیں اپنی رہنمائی سے بھی نوازیں تاکہ ہم اس چینل کو مزید بہتری کی طرف لے کے جا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جی ہم ان بائسڈ اور متوازن جسے کہتے ہیں تبصرہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نہ تو ہماری کوئی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے، نہ ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا مقصد ہے۔ ہمارا ولاگ کا مقصد ہے کہ آپ کو بے لاگ اور ان بائسڈ تبصرہ اور نیوز سے آگاہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی پاسداران انقلاب سے منسلک ایرانی خبر رساں ایجنسی ایک ہے، ادارہ ہے، تسنیم اس کا نام ہے۔ اس نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے ایک بار پھر پاسداران انقلاب کی بحریہ کی یعنی ایرانی فوج کی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی ہے۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے 6 ایرانی فوج کی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنانے کے لیے بے بنیاد دعوے کے بعد، چونکہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی جنگی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس خبر کی نوعیت جانچنے کے لیے مقامی ذرائع سے تحقیقات بھی کی گئی ہیں۔ ادارے کے مطابق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی افواج نے عمان کے ساحل سے ایران کے ساحلوں کی جانب جانے والی عوامی سامان بردار 2 چھوٹی کشتیوں پر حملہ اور فائرنگ کی اور انہیں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان میں سوار 5 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ 5 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں میں اس علاقے میں وہاں کیا کر رہے تھے، ان کے جانے کا کیا مقصد تھا وہاں پہ، کیا وہ کاروباری مقصد کے لیے گئے تھے، کیا وہ عمان جا رہے تھے یا سیر کرنے کے لیے نکلے تھے، یا وہ کسی سرگرمی کا جائزہ لے رہے تھے، یا کیا پکنک بنانے گئے تھے، یا پھر کوئی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اس کی تصدیق نہیں کی گئی، اور امریکہ اپنا ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی بحالی کی شرائط پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ اب امریکہ نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ جی جہازوں کی آمد و رفت کا واحد راستہ ایسے حالات میں سفر کرنا ہے جہاں ایران کی جانب سے طاقت کے استعمال یا حملوں کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ ایک ذرائع نے کہا ہے کہ جی اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم بعض جہازوں کو ابنائے ہرمز سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائے، تو یہ اقدام زیادہ سے زیادہ ٹیمپرری اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کا باعث تو بن سکتا ہے، جبکہ اس اہم آبی گزرگاہ کی پائیدار بحالی کے لیے کہیں زیادہ وسیع اور زیادہ جامع کوششوں کی ضرورت ہے۔ ادھر ایران کے جو وزیر خارجہ عباس عراقچی، انہوں نے کہا کہ جی ابنائے ہرمز میں امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس پر خاصا طنز کیا ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا نام فریڈم قرار دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ کس چیز کی فریڈم ہے، یہ تو ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی سنجیدہ سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم امریکہ کو چاہیے کہ وہ بدخواہوں کی جانب سے کسی نئے دلدل نما تنازع میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ ظاہر ہے ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ اسرائیل چونکہ
پہلے امریکہ کو گھسیٹ چکا ہے، اور لاسٹ ایئر بھی اس نے امریکہ سے بمباری بھی کروائی تھی، اور اس دفعہ تو باقاعدہ جنگ کروائی، اور امریکہ تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر بھی خرچ کر چکا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ اسرائیل کی جنگ کو امریکہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، اور اس جنگ سے ابھی تک اس کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ ایک قسم کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ادھر عباس عراقچی نے اپنے بیان میں متحدہ عرب امارات کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کو بھی اسی طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک شپنگ کمپنی ہے مرسک، اس نے بتایا کہ جی اس کا ایک امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز امریکی فوج کی حفاظت میں کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز سے باہر نکل گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ سفر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر مکمل ہوا، اور جہاز کے تمام عملے کے ارکان محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ الائنس فیئر فیکس نامی یہ جہاز فروری 2026 سے خلیج میں پھنسا ہوا تھا، جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ تقریباً 2000 جہاز گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے پھنسے ہوئے تھے، اور اس میں 20,000 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، اور ان کے لیے خوراک کی کمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خوراک ان کو کہاں سے پہنچائی جا رہی ہے، کیا ان کے پاس اتنا سٹاک تھا، ابھی ان کے پاس کتنا سٹاک ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور ان ممالک کو ان لوگوں کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ہیں، تو یہ اس موضوع کو بھی ضرور توجہ چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت تعلیم نے تعلیمی ادارے بند کرنے اور آن لائن کلاسز کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق یہ فیصلہ طلبہ، تدریسی اور انتظامی عملے کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ ایک ویب سائٹ پر وزارت تعلیم نے 5 مئی سے، یعنی آج سے، جو پاکستان میں اب 5 شروع ہو جائے گی، یہاں پہ ابھی کینیڈا میں 4 مئی کی رات ہے، تو 2026 سے جمعہ 8 مئی 2026 تک ملک بھر میں نرسریوں اور تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلبہ، اساتذہ اور انتظامی عملے کے لیے آن لائن تعلیم کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ فیصلہ تعلیمی اداروں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ صورتحال کا جائزہ 8 مئی کو لیا جائے گا، اور ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یو اے ای پر کوئی دوبارہ حملہ کرتا ہے تو کیا ایران کر رہا ہے۔ ایران نے ابھی تک جو آج میزائل داغے گئے ہیں اس کی تصدیق نہیں کی ہے، تو کہیں کوئی اور تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھانے کی یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، تو یو اے ای کو بھی یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے سعودی عرب نے بھی اپنی تشویش کا اور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک امریکی سیکرٹ سروس نے کہا ہے کہ اس کے افسران نے وائٹ ہاؤس کے قریب ایک مسلح اور مشکوک شخص کا سامنا کیا، جس نے سیکرٹ سروس کے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے موقع پر گولی مار دی۔ واقعے کے بعد کچھ وقت کے لیے وائٹ ہاؤس میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور کمپلیکس کے ارد گرد گشت میں مصروف ایجنٹوں نے ایک مشکوک شخص کو دیکھا، جسے سیکرٹ سروس کے ایک ڈائریکٹر نے مشکوک شخص قرار دیا، جس کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ مشکوک شخص نے فرار ہونے کی کوشش کی، تو سیکرٹ سروس کے افسران جو تھے اس تک پہنچنے پر انہوں نے سیکرٹ سروس پر فائرنگ کی، اور جوابی فائرنگ میں سیکرٹ سروس نے اس جو مشکوک شخص تھا اسے زخمی کیا، اور پھر ہسپتال پہنچایا گیا، اور بتایا گیا کہ واقعے سے کچھ دیر پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کی گاڑیوں کا قافلہ اس علاقے سے گزرا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ شخص جو ہے جے ڈی وینس کے قافلے تک پہنچنا چاہتا تھا یا اس کا کوئی اور ارادہ تھا، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ جی وہ شخص اس کی اسپتال میں ہلاکت ہو گئی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کے بیانات صبح دیتے ہیں، دوپہر کو کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، شام کو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اگلی صبح کہتے ہیں مذاکرات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے جنگ بندی سے ایک دن پہلے تک کہہ رکھا تھا کہ جی ہم ایران کی ایک تہذیب ختم کر دیں گے، ایران کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ یہ بات تقریباً 25 سال پہلے جارج بش نے بھی کہی تھی جب انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا کہ ہم پتھروں کے دور میں ان کو بھیج دیں گے۔ ان کو کیا پتھروں کے دور میں بھیجنا، وہ تو رہتے ہی پہاڑوں پہ تھے، نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ مذہبی تعلیم تھی۔ طالبان کے حوالے سے جو امریکہ نے کسی زمانے میں مجاہدین کا خطاب دیا تھا، وہ مجاہدین سے زیادہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، اب وہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کی جنگ نہ لڑیں تو پھر آپس میں جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی روایت ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو نقشے سے مٹا دیں گے، اور انہوں نے کہا جی ایران نے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خطے میں امریکہ کی فوجی تیاری جاری ہے، ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے ہتھیار، گولہ بارود اور ساز و سامان موجود ہے، اور ہمارے دنیا بھر میں اڈے ہیں، وہ سب ساز و سامان سے لیس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس تمام سامان کو استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو اسے ضرور استعمال کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز سے 2 بحری جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی یہ جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا بار بار کیا جا رہا ہے۔ ادھر 45 منٹ کی بندش کے بعد دبئی ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا، اور متبادل فلائٹس یا تو دوسرے روٹ پر اتاری گئی ہیں یا انہیں فضا میں ہی یعنی اترنے نہیں دیا گیا، اور وہ جہاز جو ہے چکر لگا کر پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد دبئی کی حدود میں واپس آئے۔ کچھ پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر بھی اتاری گئی، اور سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے اپنے 2 بڑے بین الاقوامی اڈے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ابو ظہبی پر تمام لینڈنگ آپریشن معطل کر دیے تھے، اور حکام نے اس ہنگامی فیصلے کے بعد درجنوں بین الاقوامی پروازیں فضائی میں واپس موڑ دی تھیں یا قریبی ممالک کے ہوائی اڈوں کی جانب ڈائیورٹ کر دی تھی، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور عمان بھی شامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج 45 منٹ کے لیے یو اے ای نے حفاظتی اقدامات کے طور پہ اپنی تمام فلائٹس کو ڈائیورٹ کر دیا تھا، صرف احتیاط کے طور پر۔ بہت اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تک تاحال یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ حملے واقعتاً ایران نے کہیں۔ ظاہر ہے مبینہ طور پر ایران کی طرف سے ہی وزارت دفاع جو ہے ایران کی، اس نے کہا ہے کہ جی یو اے ای پر 4 کروز میزائل فائر کیے گئے، اور 3 میزائل تباہ کر دیے گئے، 1 سمندر میں گرا، اور اس بیان پر ظاہر ہے ایران نے رد عمل نہیں دیا، اور ایران کے ڈرون حملے سے فجیرہ آئل انڈسٹری زون جو ہے وہاں پہ پہاڑوں کے بالکل نزدیک ہے، پہاڑ طویل پہاڑ ہے وہاں پہ، بڑے چٹیل سے کہہ لیں کہ آپ پہاڑ ہے، وہاں پر انڈسٹریل ایک زون ہے، وہاں آگ لگ گئی، اور جو سول ڈیفنس کا عملہ ہے اس نے وہاں آگ پر قابو پانے کی اسی وقت کوششیں شروع کر دی تھی، اور حکام نے فوری طور پر خطرے کو بھانپ کر الرٹ جاری کیا تھا، اور پیغام میں خبردار کیا تھا کہ ممکنہ میزائل خطرے کے پیش نظر شہری فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور مزید ہدایت کا انتظار کریں۔ بعد ازاں شہریوں کو تیسرا ہنگامی الرٹ بھی موصول ہوا، جس میں میزائل اور ڈرون حملوں کے ممکنہ خطرات سے خبردار کیا گیا تھا، اور وزارت جو یو اے ای کی ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ مختلف حصوں میں سنے جانے والے دھماکوں اور آوازوں کی وجہ یہی دفاعی آپریشن ہیں۔ لوگوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ
गुरेज کریں باہر نکلنے سے اور احتیاط کریں۔ اور مختلف خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی دبئی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے وہ ناروا سلوک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کا کس طرح جواب دیتا ہے۔ جب اس نے پاکستان سے $3.5 ارب اپنے واپس مانگے، ظاہر ہے وہ قرضہ تھا پاکستان نے دینا تو تھا۔ ابھی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو اہل تشیع لوگ ہیں یا ایرانی لوگ ہیں انہیں دبئی سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یو اے کیا کرتا ہے، کتنے لوگوں کو نکالتا ہے؟ نکالنا کوئی آسان نہیں ہے، 15 لاکھ لوگ ہیں پاکستان کے، اور نکالتا ہے تو پھر ان کو ریپلیس کون کرے گا، کیسے آئیں گے، کتنے عرصے میں آئیں گے؟ اور ظاہر ہے کچھ ممالک کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اور یو اے کے درمیان غلط فہمیوں کو مزید ہوا دی جائے، بلکہ پاکستان کے تعلقات اس حد تک خراب کر دیے جائیں کہ پاکستان معاشی طور پر مشکل میں آ جائے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حالات بتدریج بہتر ہوں گے، اور چند دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ فیس سیونگ کرتے ہوئے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کسی معاہدے پر پہنچنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ حالات سے اور ایران کے پاسداران انقلاب اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کی گفتگو، باڈی لینگویج اور ان کی جو ان کے مختلف ممالک کے وزرائے اعظم سے گفتگو ہے، اس میں ان کا کانفیڈنس لیول یہ دکھاتا ہے کہ وہ امریکہ سے بالکل بھی پریشان نہیں ہیں۔ آپ اس کے ساتھ ہم سعودی ولی عہد کی یو اے ای کے صدر سے بھی آج ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران جنگ ختم ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ تو لوگ اسی امید پر ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ولاگ ختم کریں گے۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں، اور اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔